نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2458 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,19,578، سندھ میں 1,74,350، خیبر پختونخوا میں 47,370، بلوچستان میں 17,187، گلگت بلتستان میں 4,658، اسلام آباد میں 30,406 جبکہ آزاد کشمیر میں 6,933 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 55,49,779 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40,969 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,43,286 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,165 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 67 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 8,091 ہو گئی۔ پنجاب میں 3,036، سندھ میں 2,935، خیبر پختونخوا میں 1,369، اسلام آباد میں 318، بلوچستان میں 167، گلگت بلتستان میں 97 اور آزاد کشمیر میں 169 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے دریاؤں اور نہروں کے کناروں پر شجرکاری سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے 3 بلین ٹری سونامی منصوبے کے معاملے پر نوٹس لیتے ہوئے سیکریٹری موسمیاتی تبدیلی کو طلب کر لیا۔ عدالت نے سیکریٹری موسمیاتی تبدیلی کو حکم دیا کہ 3 بلین منصوبے کا سارا ریکارڈ بھی ساتھ لایا جائے۔ سندھ حکومت کی طرف سے رپورٹ نہ آنے پر عدالت نے سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا جھیلوں اور شاہراہوں کے اطراف بھی درخت لگائے جائیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سندھ حکومت کے معاملات سمجھ سے بالاتر ہیں۔ سندھ واحد صوبہ ہے جس کے معاملات کچھ اور ہی طرح چلتے ہیں۔ سندھ سے جتنے بھی افسران آئے ہیں کسی کو TADA نہیں ملے گا۔ عدالتی حکم عدولی پر سندھ کے افسران کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کریں گے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے اسلام آباد انتظامیہ کے نمائندے سے مکالمے کے دوران ریمارکس دیے کہ اسلام آباد انتظامیہ بڑی مغرور ہے۔ اسلام آباد میں 5 لاکھ درخت کہاں لگائے ہیں؟ آپ نے سارے درخت بنی گالہ میں ہی لگائے ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا کے سیکریٹری ماحولیات کی بھی سرزنش کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ خیبر پختونخوا کا محکمہ ماحولیات چور اور آپ اس کے سربراہ ہیں، آپ کو تو سیدھا جیل بھیج دینا چاہیے۔ of the Indian Navy. I had crossed over from Iran. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں عدالت عالیہ کے لارجر بینچ نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کے لیے وکیل مقرر کرنے کی درخواست پر سماعت کی۔ وفاق کی جانب سے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان جبکہ بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے بیرسٹر شاہ نواز نون عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ بھارتی ہائی کمیشن کے وکیل کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ نئی دہلی میں کلبھوشن کیس میں وکیل مقرر کرنے کے حوالے سے اجلاس جاری ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن کہتا ہے کہ جب ہم تیار تھے اس وقت ہمیں متعلقہ دستاویزات نہیں دی گئیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ یہ عدالت چاہتی ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے تناظر میں فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے ہوں۔ کلبھوشن کیس میں بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے پر ہر صورت عمل ہوگا۔ عدالت نے بھارت کو کلبھوشن کا وکیل کرنے کے لیے 14 جنوری تک کا وقت دے دیا۔ حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول اور مٹی کے تیل کی قیمتیں برقرار رکھی ہیں جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ فائنانس ڈویژن کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت نے بین الاقوامی مارکیٹ میں ہونے والا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ خود برداشت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جاری کردہ اعلامیے کے مطابق پیٹرول، مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتیں برقرار رہیں گی، تاہم عالمی سطح پر غیر معمولی اضافے کے باعث ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ قیمتوں کا اطلاق 1 دسمبر سے ہوگا اور یہ نرخ آئندہ 15 روز تک نافذ العمل رہیں گے۔ واضح رہے کہ حکومتی فیصلے کے بعد پیٹرول 100 روپے 69 پیسے، مٹی کا تیل 65 روپے 29 پیسے،
لائٹ ڈیزل کی قیمت 62.86 فی لیٹر کی قیمت پر برقرار رہے گی، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 4 روپے اضافے کے بعد 105.43 ہو جائے گی۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے یوسف رضا گیلانی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ کی حکمت عملی PDM کے سربراہی اجلاس میں طے ہوگی۔ اجلاس میں تمام زمینی حقائق پر غور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ملتان کے عوام نے سلیکٹڈ کو مسترد کر دیا، حکومت کو عوام نظر نہیں آتی تو جلسہ کیا نظر آئے گا۔ حکومتی رٹ ختم ہو چکی، عوام کے معاملات سے حکومت لا تعلق ہو گئی ہے۔ فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم نے حکومت کے عزائم کو مات دے دی۔ گھنٹہ گھر کے لوہاری گیٹ پر تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ ہم اپنے شیڈول کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے انہیں مات دے دی اور ان کے عزائم ناکام بنا دیے۔ ان کا کہنا تھا یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں نے قربانی دی، ان کے بیٹے پولیس گردی کا نشانہ بنے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پے رول پر رہائی کی مدت کل ختم ہو رہی ہے، جس میں توسیع کے لیے مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کی جانب سے محکمہ داخلہ پنجاب کو درخواست دی گئی ہے۔ عطا تارڑ نے درخواست میں کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو والدہ بیگم شمیم اختر کے انتقال پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے افسوس اور تعزیت کے لیے ملنے آنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کے پے رول میں توسیع کی جائے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جمعہ 27 نومبر کو 5 روز کے لیے پے رول پر رہا کیا تھا۔ ان کی رہائی کی مدت 1 دسمبر تک ہے۔ نواز اور شہباز شریف کی والدہ کا 22 نومبر کو لندن میں انتقال ہوا تھا۔ ان کی میت خصوصی پرواز کے ذریعے لندن سے لاہور لائی گئی اور 28 نومبر کو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد جاتی عمرہ میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں عمر ایوب صاحب کو اپنے ٹویٹ میں فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ کرونا کے خلاف حکومت پنجاب پرعزم ہے۔ کرونا کی دوسری لہر زیادہ شدید ہے، اس لیے عوام احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ عوام کے جان و مال کی محافظ بزدار حکومت چاہتی ہے کہ عقل کی اندھی اپوزیشن ہوش کے ناخن لے اور عوام کی جانوں کے ساتھ مزید نہ کھیلے۔ فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ سیاست ہوتی رہے گی مگر زندگی کے نقصان کا ازالہ نہیں ہوتا۔ جس شہر میں بھی PDM کا جلسہ ہو وہاں کرونا تیزی سے پھیلا۔ میں دعا گو ہوں اللہ اس وبا سے سب کو محفوظ رکھے۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کو تالے لگا کر بیٹھ نہیں سکتے، ہمیں ملک بھی چلانا ہے اور عوام کو بھی کرونا سے بچانا ہے۔ ہم کرونا SOPs پر مکمل عمل درآمد کرائیں گے۔ حکومت جلسے، جلوسوں یا ریلیوں سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہی۔ ایسی سرگرمیوں سے صرف عوام کی صحت کو خطرہ لاحق ہے۔